نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ القہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نام القاہر بھی ہے۔ القاہر کا لفظ قہر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے غلبہ، بلندی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جہاں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور معاف کرنا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ عین اس کی شان کے مطابق کہ وہ بندوں کے گناہوں سے ڈرتا نہیں، بندوں کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے، اور بندوں کو معاف کر کے اس کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی الغفار ہے وہاں وہ القہار بھی ہے، یعنی غلبے والا ہے، قوت والا ہے، بلند شان والا ہے، اور اپنی ساری مخلوق پر غالب بھی ہے، سب اس کے ماتحت ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کمال قدرت کی وجہ سے پوری طرح مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے قوت و سلطنت والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن موت نے ان کو کس طرح بے بس کر دیا۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا اور ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی تو دنیا میں کس بے بسی کے ساتھ وہ رہے اور پھر کس بے بسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور عظمت اور اس کی بلندی کو ماننے والا ہو، اور اس کے سامنے اپنی ہستی کو عاجز بندے کی حیثیت سے رکھنے والا۔ اسی میں اس کی بھلائی ہے اور اسی میں اس کی خیر ہے۔ تو بہرحال القاہر وہ ہے جو بلند ہے، جو غلبہ رکھتا ہے، جس کے سامنے کوئی گردن نہیں مار سکتا، جس کے سامنے زیادہ دن کوئی اکڑ نہیں سکتا، جس کے سامنے کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، کوئی گناہوں پر اصرار کر کے پھر اس سے بچ نہیں سکتا، اس کی نافرمانی کر کے کہیں جا نہیں سکتا۔ کسی طاقت اور تقدیر یا تدبیر کی وجہ سے کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی انسان سارے کے سارے پوری طرح زمان اور مکان کے اعتبار سے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ان سب پر قاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اکیلا تو کیا، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مغلوب ہی ہو کر رہے گا، غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور اسی طرح القہار چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر غلبے والا ہے۔ اور پھر دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چل سکتا، وہ سب ظالموں کو مغلوب کر سکتا ہے اور انہیں بے بس کر کے خاتمے کی طرف مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان وقتی طور پر اگر اس کو کوئی طاقت یا اقتدار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس طاقت کے بلبوتے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے اصرار پر تل جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوت والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ختم کیا ہے اور ہر چیز کے مقابلے کے لیے کوئی دوسری چیز پیدا کر دی۔ مثلاً پہاڑوں کی عظمت اور پہاڑوں کی بلندی اور ان کی سختی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ان کو توڑنے کے لیے لوہا پیدا کر دیا، اور کس طرح لوہے کا ایک ہتھوڑا پہاڑ کے یا ایک چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ لوہا جو اپنی ذات میں بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کر دی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے ذریعے سخت سے سخت لوہا، آئرن، اسٹیل سب کا سب پگھل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا۔ کتنی بھی بڑی آگ ہو، جیسے لوہے کو ختم کرنے والی یا پگھلانے والی ہو، لیکن اگر اس پر پانی جیسی چیز ڈال دی جائے تو وہ آگ بجھ کر رہ جاتی ہے۔ اور پھر پانی جو آگ کے مقابلے میں بھی طاقتور ہے، ہوا جیسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس پانی کو بھاپ بنا کر، بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قہر نمایاں ہے۔ پھر اسی طرح جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے مقابلے میں بعض کو مضبوط بنایا،
طاقتور بنایا اور کس طرح وہ ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جو بلند ہونے لگتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ بلندی تو صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبدہ و رسولہ کہا ہے کہ اس کے بندے اور اس کے رسول، کس طرح دعاؤں میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح بندہ بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، رات کی نماز میں طویل قیام کرتے ہیں، اتنا قیام اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی بندہ ہونے کو تو یہی بات زیبا ہے کہ خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے ان میں بھی اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ تعالیٰ سے عجز و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، یعنی میں سونے کو جا رہا ہوں اور میرا نفس اور میری روح اور میری ذات تیرے حوالے، تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ بھی تیرے سپرد کر دیا، کیونکہ انسان تو اپنے معاملات کو اسی وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سونے کے بعد تو وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیں بھی یہی دعا سکھائی کہ ہم بھی رات کو سوتے وقت یہ پڑھیں کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور انسان خواہ ساری رات بھی جاگتا رہے اور فکر مند بھی رہے اور پریشان بھی رہے اور اپنے طور پر جو تدبیریں وہ کر سکتا ہے وہ بھی کرتا رہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سارے امور پر قادر نہیں۔ تو فوضت امری الیک، کہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا، یعنی انسان اپنی پشت کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہے کہ اللہ تو مجھے پروٹیکشن دے، میں تیرے آگے جھکنے والا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، رغبت اور رہبت یعنی ڈر کے ساتھ، اللہ امید کے ساتھ بھی تیرے ہی طرف لوٹتا ہوں اور ڈر کے ساتھ بھی تیری ہی طرف پلٹتا ہوں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا تیرے سوا نہیں مگر تیری ہی طرف، یعنی اگر میں تجھ سے بھاگنا چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا، میرے لیے کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں اور مجھے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ میں اگر تجھ سے ڈرتا ہوں تو تیری ہی طرف پلٹتا ہوں کہ تو ہی مجھے اپنی پناہ دے دے، کیونکہ تیرے سوا اور میرا کون ہو سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلتہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتہ، اور اس نبی پر جسے تو نے میرے لیے بھیجا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی القہار ہے، جس نے تمام مخلوقات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ان سب پر اسی کا تسلط ہے، اسی کا غلبہ ہے، اور وہ سب اس کے آگے مغلوب ہے، اور وہ ان سب پر بلند ہے اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، آسمان اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اگر کتنا بھی اکڑ کے چلے تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی کیا کرے گا؟ اس لیے اگر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ رغبت کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے، اور دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھکنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اسی جھکنے میں انسان کی عظمت ہے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان بھی اپنے عمل کے ساتھ رکھتا ہے کہ یا رب میں تجھے القہار مانتا ہوں، اسی لیے تیرے آگے جھک رہا ہوں، اور تیرے آگے جھکنا ہی میری طاقت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اگر بندہ پہچان جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی حیثیت کو بھی پہچان جاتا ہے، اور جب اپنے اصل مقام کو پہچانتا ہے تبھی اس کا طرز عمل درست ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جاننا اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اپنی اس صفت کا ذکر فرماتے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے قل اللہ خالق کل شیء وہو